www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب فيكم الثقلين لم تجدوا بعدي كتاب الله وسنته كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، اس وقت ہمارا ملک کو ایک حالات سے پہنچا ہے اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل درپیش اور پورے ہندوستان کے مسلمان جس مسئلے کا سامنا کر رہا ہے وہ کوئی چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے. ساری مسائل کیا ہوتے ہیں اخبار میں دو پہلو، ایک پہلو کا تعلق ہو حکومت سے اور ایک پہلو کا تعلق مسلمانوں سے. دو پہلو. حکومت سے جس پہلو کا تعلق وہ تو ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے بندھارن میں جس وقت ہندوستان کے قوانین بنائے گئے، اصول اور ضوابط بنائے گئے اور اس وقت دفعہ 25 دفعہ 17 اور دفعہ 29 انتخاب کے اندر باضابطہ طور پر یہ لکھا گیا کہ مذہبی مسائل میں ہر مذہب والے کو آزادی دی. یہ صاف بات لکھی گئی. ہمارا صرف ڈیمانڈ حکومت سے یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی بندھارن کا فالو کریں، ہم بھی بندھارن کا فالو کریں. اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. ہم کوئی مستقل مسلمانوں کے بندھارن کا مطالبہ نہیں کر رہے. یہ مسئلہ بہت غور سے سمجھیں. بعض لوگ اس مسئلے کا نادانی کر جاتے ہیں اور سمجھنے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے. ہم مستقل مسلمانوں کے مستقل دفعات اور مستقل مسائل کا مطالبہ نہیں کر رہے. ہمارے جو مسائل ہندوستان کے قوانین کو بننے کے موقع پر دیے گئے، آپ ان قوانین کا آپ بھی فالو کر لیں، اتباع کر لیں، ہم بھی فالو کر لیتے ہیں، اتباع کر لیتے ہیں. میرا اور آپ کا ان کا جدائی نہیں ہے. ایک سیدھا سا مسئلہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت دفعات میں ترمیم کرنا چاہیے. آپ نے اس سے پہلے بھی ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ وہ کالجیم سسٹم کو لانے کے لیے کہہ رہے ہیں. کالجیم سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے بندھارن اور قوانین میں یہ لکھا گیا ہے کہ سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ججوں کا تقرر، اس کا نمڑوں یہ سپریم کورٹ کے بینچ کے جو جج ہوتے ہیں وہ کریں گے.
اس لیے کہ ہر دن کا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں کیسا آدمی رکھنا چاہیے. مکتب کا مدرس جانتا ہے, مکتب کا صدر جانتا ہے کہ مجھے مکتب میں کیسے مدرس کی ضرورت ہے, اور دارالعلوم کا مکتبی اور ناظم جانتا ہے کہ مجھے دارالعلوم کے لائن کس مدرس کی ضرورت ہے. ایسی بات ہے کہ ججوں کے تقرر میں جج جانتا ہے کہ اس کی ڈگری وہ کتنا کوالیفائی, اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے. اس لیے جب سے ہندوستان کے قوانین اور دفعات بنائے گئے اس میں باضابطہ طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ لوکل سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے ججوں کا تقرر یہ سپریم کورٹ کے جج کریں گے. ہاں البتہ ان ججوں کا تقرر کر کے حکومت کے حوالے کریں گے کہ آپ کو انہیں تقرر کرنا ہے. آج تک یہ چلایا, ابھی 1 سال سے موجودہ حکومت یہ مسئلہ لائی کہ نہیں ان کا تقرر اور ان کی چوائس بھی ہم ہی کریں گے, جس میں اندر میں کچھ چھپا ہوا ہے. مجھے اس وقت ان سیاسی مسائل کی طرف نہیں جانا ہے. اندر میں چھپا ہوا ہے کہ اگر نیچے سے لے کر اوپر تک ہمارے جج بیٹھ جائیں گے جو ہماری ذہنیت سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے خیالات سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس صورت میں ہم جیسا کہیں گے ویسے فیصلے کیے جائیں گے. یہ ہے ایک اندرونی مسئلہ جس کی بنیاد پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم چوائس بھی کریں گے, پسند بھی ابھی کریں گے, تقرر بھی ابھی کریں گے, جس پر سپریم کورٹ کے بہت سارے جج غصے ہوئے اور یہ کالجیل سسٹم جو لانے کا مسئلہ چل رہا تھا اس کا وروھ کیا اور یہ کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا, بندھارن کے خلاف ہے, مفاد کے خلاف ہے. تو اب یہ موجودہ حکومت ضد پر آ گئی اور ضد پر آ کر کے نئے ججوں کا تقرر ہی نہیں کر رہی. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت کرناٹک میں 3 فلور ہے کورٹ کے اور ہر فلور پر 6 ججوں کی بینچز بنتی ہے. پہلا فلور بند کر دینا پڑا اس لیے کہ ان کے پاس جج نہیں ہے. تو جیسے وہاں سے ترمیم کرنا چاہتے ہیں اسی طرح بندھارن ہند کے اندر یہ کہا گیا کہ مذہبی مسائل میں صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. اس نے یہ نہیں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا مسئلہ, یا یہ نہیں لکھا ہے اس میں کہ طلاق کا مسئلہ, نکاح کا مسئلہ, طلاق کا مسئلہ, یہ نہیں لکھا. اس میں یہ لکھا ہے اگر جو دفعات کے واقف ہو, جو لائر ہو, جو وکیل ہو, جن کے پاس اسٹڈی ہو, جو مطالعہ ہو. افسوس تو یہ ہے کہ ہم کتنی بڑی بڑی قوم ہیں کہ ہمیں جو کہا جاتا ہے عمل ناسک کرنا, عمل ناسک کرنا, عمل ناسک کرنا, ہمارے پاس کوئی تحقیق ہی نہیں ہے. اور آج کل تو ہمارے جوانوں کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے اکابر کی زندگی سے بالکل نابلد و ناواقف. اب ہمارے جوانوں کو اٹھا کر کے ہندوستان کی تاریخ کے جوانوں کا مسئلہ تو درکنار معاف فرمائیں, دارالعلوم میں پڑھنے والے طلبا کو بھی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اور اپنے اکابر کی قربانیاں بالکل اس سے ناواقف ہوئے. بس انہیں سنائی تقریر میں کئی مولانا ابو کلام آزاد کی کوئی بات سن لی, حسین احمد مدنی علیہ الرحمٰن کی کوئی بات سن لی, وہ جانیے سے بہت جانتے. جو قوم اپنی تاریخ بلا دیتی اس قوم کا مستقبل درست نہیں ہو سکتا. اس کی ساری دنیا بلا دی, اس لیے اسے تاریخ نہیں کا پتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے تو 1857 سے برسر پیکار رہنے والا مسلم ہے.
شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چلا ہے اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اور مولانا اسماعیل صاحب کی قربانیاں شاہ اسماعیل شہید اور شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں اور قاضی ثناء اللہ پانی وزیر رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں اور ان کے علاوہ بے شمار ہمارے وہ اکابر ہیں. اس کے بعد کے دوسرا زمانہ آتا ہے اور دوسرا جماعت آتی ہے جس کا نانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کوئی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ اکابر ہیں. تو یہ تو بہت لمبی تاریخ ہے لیکن ہمیں اس تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہندوستان کی تاریخ کریں, ہمارے اکابر کی زندگی کریں. کچھ کتابیں اس وقت چھپ چکی ہیں, مولانا کفایت اللہ صاحب اور ان کی سیاسی زندگی, مولانا حسین احمد مدنی ان کی سیاسی زندگی, مولانا ابوالکلام آزاد ان کی سیاسی زندگی. آپ اس کو پڑھیں. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میں نے بھی کسی جگہ نقل کیا تھا. مولانا نے فرمایا کہ سنو, آپ پانچوں وقت کے نمازی بھی ہو اور تہجد گزار بھی ہو, لیکن حالات دنیا سے اگر واقف نہیں, حالات دنیا سے اگر واقف نہیں, دنیا کے نشے و فراز اور اتار چڑھاؤ سے واقف نہیں ہو تو یاد رکھو تہجد کے درکنار ایک وقت آئے گا کہ تم 5 نماز پڑھنے کے لیے محتاج ہوگا. یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جو جہاں بھی جا رہا ہے. اور پھر مسجد قرطبہ کا واقعہ دوہرایا اور اسپین کا واقعہ دوہرایا کہ جہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے محتاج ہوتے ہیں. اتنے بھی اردو بندر کی آپ زندگی میں گزارے کیا ہماری تاریخ سے جو واقع کی اتنا بہرحال ہماری تاریخ آج اسی لیے ڈرایا جا رہا ہے. ہم تاریخ سے ناواقف ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری قربانیاں ہیں اور جوان کے پاس اپنے اکابر کی قربانیاں نہیں, اس لیے وہ اس کے ساتھ. اور نہ کوئی اخبار میں, میڈیا میں, نہ کوئی کتاب گجراتی میں اس طرح ہم شائع کر رہے کہ جس کے اندر ہم اپنے اکابر کی زندگی کو اجاگر کریں. یہ بھی مسئلہ اردو میں ہے, علماء علم کا شاندار اور بہت ساری کتابیں اس سلسلے میں. تو ہمارا حق یہ ہے کہ 2-4 باتیں سنیے کہیں پر اور ہم نے اپنا نصیحت دے دیا, باقی کہ ہمارا اپنا تحقیق کی مطالعہ کچھ ہمیں اپنی بصیرت کی نگاہ ہے کہ ہم خود بصیرت کی نظر سے لے رہے ہیں مسائل کن حالات میں ہندوستان کو آزاد کیا گیا اور کیسے مواقع تھے اور کس طرح پر پھانسی کو چڑھایا گیا اور ہمارے تعلیم کو کیسے پیش کیا جاتا تھا کورٹ میں اور کالے پانی کی سزائیں کیسے لی گئی اور جیلوں کے اندر کیسے حکومت کی زندگی ہوتی اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے کیا کام کیا اور وہاں سے آ کر کے کیا سبق لے کر آئے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کریں. تو ان دفعات کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کو, مسلمان کے ہر مذہب والے کو مذہبی مسائل میں ان کے مذہب پر چلنے کا پورا اختیار ہے. اس میں مسلم بھی آ گیا, ہندو بھی آ گیا, سکھ بھی آ گیا, عیسائی بھی آ گیا. اس ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان تمام کے مذہبی مسائل میں. ہمارا سوال یہ بھی ہے کیا کہ سب کے اپنے مذہبی مسائل تمہیں مسلمانوں ہی کے پرسنلی مسائل کو نظر آئے, تمہیں عیسائیوں کے مسائل نظر نہیں آئے, تمہیں سکھوں کے مسائل نظر نہیں آئے, تمہیں اور مذاہب کے مسائل نظر نہیں آتے. ان میں بھی تو ظلم ہے. اگر آپ کرو گے ان میں بھی خوب ظلم ہے. بلکہ ہندو مذہب کے اندر عورتوں پر اتنا ظلم ہے, اتنا ظلم ہے. یہ مسئلہ میں نے دوپہر میں ایک بات بتائی کہ ان کے وہاں مرض الوفات کے اندر باپ وصیت سے اپنی بیٹیوں کو محروم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. مسلم
مسلم کا مذہب یہ ہے کہ فرض الوفات میں باپ اپنی بیٹیوں کو وصیت کے ذریعے سے محروم کرنا چاہے کہاں رہے گا. ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں, ان کے بعد دوسرے نکاح کی عورت کو اجازت نہیں ہے. ہمارے وہاں دوسرے نکاح کی اجازت, ان کے وہاں دیکھ لیں طلاق ہو جانے کے بعد عورت کو اپنے باپ کے گھر پر رہنے کا حق نہیں ہے, بھائی وغیرہ کے والے. مسلمان کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر شوہر کے گھر میں عزت گزر جائے تو کبھی آپ نہیں مت, اگر نہیں گزر پاتی ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر گزارے. ان کے مذاہب کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو پہلے کسی زمانے میں ستی کرنا بھی, اسلام کے اندر کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں آیا. تو ان مذاہب میں بھی ظلم بہت ہو رہا ہے, اس پر تو کوئی کسی کے دھیان توجہ نہیں کرے. اور مسلم پرسنل تعلیم پر دھیان اور توجہ گئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. کون سا ظلم آپ ہمیں بتائیں, کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ آپ کے وہاں مہر کا سسٹم نہیں ہے, مسلمانوں کے وہاں مہر کا سسٹم ہے. ان کے وہاں مہر کا کوئی سسٹم نہیں, ان کے وہاں جہیز کا سسٹم ہے. اور جہیز میں باقاعدہ طور پر ان کے وہاں یہ لکھا جاتا ہے کہ عورت ان چیزوں کی مالک نہیں ہوگی. ہمارے وہاں مہر کے اندر باقاعدہ یہ لکھا جاتا ہے کہ عورت اس مال کی مالک ہوگی, اور اگر عورت کو مہر نہ دیا گیا تو عورت کو مرد کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے. سب کے واجب نہیں. ان کے مذہب کے اندر نان نقشے کو واجب نہیں قرار دیا گیا, اسلام میں نان نقشے کو واجب قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نان نقشہ واجب ہے. عورت کی ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہوگا تمہارے لیے, اور اگر عورت کی ضرورت کو نہیں پورا کیا جا رہا تو اسلامی قوانین کی لاء سے وہ کورٹ میں جا سکتی ہے, اسلامی قاضی کے پاس, اور جا کر کے مقدمہ دائر کر سکتی ہے. حتیٰ کہ ہماری شریعت میں یہاں تک آیا کہ ابو سفیان کی بیوی ہندا ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور یہ کہہ رہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا شوہر رجل شہید مسیح بخیل, بخاری شریف کی روایت, اور میرا اور میرے بچوں کا خرچ نہیں دے رہا. ابو سفیان سے متعلق بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر میرا اور میرے بچوں کا خرچ نہیں دے رہا, کیا میں چپکے سے ان کے مال کے اندر سے دے سکتی ہوں؟ پوچھو اور مذاہب والوں کو, وہ کہیں گے چوری ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود ہی مایفی کی وغیرہ تو اتنا لے سکتی ہے جو تیرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے, اس سے زیادہ تو نہیں لے سکتی. شریعت مطالعہ نے شوہر کے خرچ کے ادا نہ کرنے پر شوہر کے مال سے چپکے سے لینے کی بھی اجازت دی ہے. بتائیے کون سا مذہب جو عورت کا اتنا حق ہے؟ افسوس کہ مسلمانوں ہی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری شریعت نے کیا حقوق دلایا عورت کو. اور اس کے علاوہ جگہ جگہ آپ دیکھو اس کے نام تذکرے سے متعلق, اس کے علاج معالجات کے متعلق, اس کے دواداروں کے متعلق, والدات کو ہونے کا ہونے کے قابل نواز پر ہوتا وہاں پر فرمایا وہاں مولود ہی نہ ہو اس کو نہ قسمت کو ان کا معروف. اگر وہ تمہارے نکاح میں ہے اور تمہارے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تب تو تمہیں اس کا خرچہ دینا ہی ہے, لیکن اس کو طلاق ہو گئی ہے اور اس کے بعد وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا بھی خرچہ تمہیں دینا پڑے گا. یعنی دودھ پلانے کا خرچہ تمہیں دینا پڑے گا. والد مولود نہ ہو جس کو نہ قسمت کو نہ بالمعروف. عورت کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جس کو 2 لڑکیاں دی اور وہ دونوں کی اچھی تربیت کرے, صحیح ترین روایت, دونوں کی اچھی تربیت کرے اور جب وہ بڑی ہو جائے تو اچھا جیون ساتھی تلاش کر کے اس کا نکاح کرا دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں میرے پڑوس میں رہے گا. کس مذہب میں عورتوں کی یہ فضیلت بیان کی گئی؟ کس مذہب میں ماں کا وہ مقام بیان کیا گیا؟ خود بڑودہ میں بیٹھ کر
ان کا سادھو اس وقت ابھی 15 دن پہلے یہ بیان دے رہا ہے کہ مسلمانوں کے وہاں ماں کی جو تعظیم ہے وہ کسی مذہب کے وہاں نہیں ہے. 15 دن پہلے ابھی بیان. اور اس نے بیان دیتے ہوئے اپنے ایک دوست کی مثال دی. سوراب الدین راٹھور آپ نے سنا ہوگا جو کاشیاوال کے اور جو دتائی بہت کہتے ہیں اور وہ ان کے دوست ہیں. اس کی مثال دیتے ہوئے یوں کہا کہ سوراب الدین راٹھور سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے یہ کہا کہ ہمارے ہندو مذہب میں ماں کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں، وہ تعلق نہیں، وہ عزت نہیں، وہ مقام نہیں، بلکہ عمومی طور پر اس کو پھینک دیا جاتا ہے. تمہارے مسلمانوں کے وہاں یہ تعظیم، یہ احترام، یہ اپنے ساتھ رکھنا، یہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کو اٹھا کر کے چلنا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے پیغمبر نے پہلے سے ہمیں سکھایا ہے کہ ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. وہ غیر مسلم سادھو یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے پیغمبر کی نصیحت پر اس کے ماننے والے اتنا عمل کرتے ہو وہ قوم کبھی بھی اپنے ماں باپ کی بد دعا کی وجہ سے ہلاک نہیں ہو سکتی. یہ تو میں صرف مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ روایت بڑی بڑی ہے عورتوں کے حقوق کے اوپر. بشمار اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا. بخاری شریف میں ایک عورت آئی اور اس نے آپ سے شکایت کی کہ اللہ کے حبیب نے شوہر نے اس کو مارا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ شوہر کو بلایا اور یوں کہا کسی پہلوان کو مارتا تب تو ٹھیک تھا، کمزور سے تو نے مارا. اور پھر بخاری شریف میں حضرت نے ایک عجیب جملہ فرمایا، حیا نہیں ہے تم کو، حیا نہیں ہے تم کو، دن میں اس کو مارتے ہو اور رات میں اپنی گود میں لے کر سوتے ہو. کیا تمہیں رات میں حیا نہیں آئی کہ میں نے دن میں اس کی پٹائی کی تھی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام بیان کرنا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں، ہمیں کوئی مطالبہ حکومت سے نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو قوانین ہیں ان قوانین کا تم بھی فالو کرو، ہم بھی عمل کریں، بس. ہمیں اور کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم تو صرف قوانین پر چلنا چاہتے ہیں اور یہ قوانین ہمارے لیے بھی کافی ہے، تمہارے لیے بھی کافی ہے. میں نے احمدآباد کی مجلس میں بات کہی تھی، میں نے کہا کہ یہ مذہبی مسائل پر ہمیں چلنے دو، یہ ہمارے پرسنلی مذاہب ہیں اور ہمیں مذہبی رہنے دو، ہمیں مذہبی رہنے دو. اس لیے کہ جو مذہب کا وفادار ہوگا وہ ملک کا بھی وفادار ہوگا، اور جو مذہب کا غدار ہوگا پھر وہ ملک کا بھی غدار ہوگا. ہمیں مذہبی رہنے دو. آپ اپنے ووٹوں کے خاطر عورتوں میں بیان دے دے کر ہاتھ لمبے کر کے یہ نہ کہو کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کو حق دلا رہے ہیں. اگر عورتوں پر حقوق کے ہی مسائل تھے تو ہمارے اسی گودرا کے قریب بلقیس نامی عورت پر 15 آدمیوں نے ریپ کیا تھا، اس وقت انصاف کہا گیا. احمدآباد کے اندر جو حالات ہوئے اور بچوں کو نکال کر کاٹا گیا اور ویڈیو چاہیے اس پر، اور ان سلادوں کے پیچھے بیٹھنے والے وہ غدار شاہد ہیں جنہوں نے یہ کام کیے تھے اور جنہوں نے تلواروں سے سینے کاٹے تھے اور بچے کو اچھال کر دیوار میں مارا تھا. اس وقت سہانپوتی کہاں گئی تھی؟ اس وقت ہمدردی اور محبت کہاں گئی؟ ہمارے بے شمار نوجوان کو دہشت گردی کے عنوان سے جیل میں ڈال کر ان کی بیویاں پاگل ہو گئی. کیا ان عورتوں پر رحم نہیں آتا؟ کیا ان کے بچوں پر کسی کو رحم نہیں آ رہا؟ اگر عورتوں ہی کے حقوق کو آپ دینا چاہتے ہیں تو ہماری عورتوں کو آپ کے سرکاری کاموں کے اندر حصہ دیجیے. اگر آپ کو بہت زیادہ خیرخواہی ہے مسلمانوں سے تو سچر کمیٹی کا رپورٹ شاید وہ گم بھی ہو چکا ہوگا، جس نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ مسلمانوں میں 20% تعلیم ہے، 80% تعلیم نہیں ہے.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم کا نظام کیجیے. یہ ہے محبت, یہ ہے ہمدردی کہ ہمارے جوانوں کو نوکری دیجیے, ہمارے بچوں کو تعلیم کا انتظام کیجیے, ہمارے بچوں کو کالج کے اندر داخلہ دیجیے. ان کا بچہ 60% پر بھی MBBS بن سکتا ہے اور ہمارا بچہ 90% کے باوجود بھی نہیں بن سکتا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کسی کو انصاف کہا جائے؟ یہ سہانبھوتی ہے, یہ محبت ہے, یہ مسلمانوں سے ہمدردی ہے؟ نہیں, اس کے پیچھے کچھ اور چھپا ہوا ہے. تو ایک تو یہ روح ہمارا ہے جو حکومت سے متعلق مسئلہ ہے, اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے اکابر اور مسلم صلی اللہ اور جمعیت علماء اس سلسلے میں لڑ رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے قرآن اور حدیث اور اس کے ذریعے سے نکلنے والے مسائل کے اللہ پورے پوری حفاظت کرنا. دوسرا پہلو جو ہمارے سامنے ہے وہ ہمارا اپنا ہے. ہم نے بھی تو اپنے دین کا پاس و لحاظ نہیں رکھا, ہم نے بھی تو اپنی شریعت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا. ہمارے وہاں بھی تو جوانوں نے معمولی باتوں میں طلاقیں دی. کسی گودرا میں میں کہتا ہوں کہ ہماری کتنی بچیاں ہوگی جو شاید 5 مہینہ 6 مہینہ 1 سال نہیں گزرا تو طلاق ہو گئی. صبر کے دامن کو ہم نے بھی تو نہیں تھاما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ارشاد فرمایا, حضرات علماء اس روایت کو جانتے ہیں, صحیح ہے اس کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے ساری زندگی اپنی بیوی پر احسان کیا اور ایک مرتبہ کسی بنیاد پر آپ نے اس کو منع کر دیا کہ مجھ سے تیرا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا, تیری ضرورت پوری نہیں ہو سکتی, تو اللہ کے نبی 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ فوراً تم کو یہ جواب دے دی ہمارا تو من کا صحیح لگتا, میں نے تیرے گھر میں آنے کے بعد کبھی بھلائی نہیں کی. 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کرتے ہیں اور اس حدیث کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سبھی آزمائے ہوئے, علماء ہو, باز ہو, شیخ الحدیث ہو, عوام ہو, خواص ہو, بزرگ ہو, سبھی آزمائے ہوئے. سبھی کو یہ جواب ملتا ہے کہ میرے گھر میں آنے کے بعد میں نے خیر دیکھی نہیں. حالانکہ ساری زندگی تم اس پر احسان کرو, لیکن ایک موقع ایسا آ گیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا میرا نبی عورتوں کی برائی کرتا ہے؟ علیہ باللہ, وہ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتا. تو پھر حضرت نے یہ جملہ ارشاد کیوں فرمایا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ مردوں کو یہ تعلیم دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگوں, اس کی تو فطرت ہے اس طرح بولنے کی, ایسے موقع پر تم صبر کر لینا. اگر تم نے صبر کر لیا تو پھر وہ بہت جلدی راضی بھی ہونے والی ہے, تمہارا گھر جنت بن جائے. ہمیں کہا گیا لیکن ہم سے صبر ہوتا نہیں. ہم معمولی سی بات میں 3 طلاق تک پہنچ جاتے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ طلاق ایک ضرورت کا مسئلہ ہے. میں نے اس کا نام رکھا ہے ایمرجنسی ایکسیڈ. طلاق کا نام میں نے رکھا ہے ایمرجنسی ایکسیڈ. یہ تو ایمرجنسی ایکسیڈ ہے, ہر وقت نکلنے کا راستہ نہیں ہے. بہت ضرورت کے بعد جا کر کے طلاق ہے. جھگڑے کس کے مکانوں میں نہیں ہوتے, مسائل کن کے مکانوں میں نہیں ہوتے, سبھی کے مکان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے مکان کو تشریف لے گئے, بیٹی فاطمہ نکاح ہے. کچھ آئے نہ علی نہیں کام میں تمہارے چچا کا بیٹا کہاں گیا, علی کہاں ہے؟ فرمایا ہماری تھوڑی دھوپ میں ہو گئے اسی مسئلے میں. کون ہے؟ بنت رسول. کون ہے؟ داماد رسول نبی کا چچا کا بیٹا. ہماری تھوڑی دھوپ میں ہو گئے. فغاز بنی علی ہم پر غصے ہو گئے, ناراض ہو گئے, چلے گئے. جیسے حضرت نے کسی صحابی کو فرمایا تلاش کر کہ دیکھا کہ مسجد میں سوئے ہوئے اور ابا بدن سے حضرت گیا ہے تو مٹی لگی ہوئی. حضرت خود پہنچی اور اپنے داماد کے پشت سے مٹی صاف اور بڑی محبت میں فرمایا تم یا ابا تراب, تم یا ابا تراب. ابو تراب خود سے آپ کی کنیت ابو الحسن,
لیکن آپ ابو الحسن سے اتنے خوش نہیں ہوتے تھے جتنے ابو تراب سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ ابو الحسن خود کی رکھی ہوئی طبیعت تھی اور ابو تراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہوئی طبیعت تھی۔ جا کر کی بیٹی کے پاس بھیجے، یہاں تک کی روایت بتائی شروع آگے دوسری کتابوں میں روایت حضرت علی کو گھر دیکھی، فاطمہ کو بٹھایا، علی کو بٹھایا اور دونوں کو بٹھا کر کے فاطمہ کا ہاتھ اپنے یوں ہاتھ قلب پر رکھا، حضور علی کا ہاتھ اوپر رکھا اور رکھنے کے بعد فاطمہ سے فرمانے بیٹی معافی مانگو، علی سے فرمایا معاف کر دو، مسئلہ ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور ارشاد فرمایا اے اللہ تو نے میرے ذریعے سے تیرے بندے اور بندی کے درمیان صلح کرا دی، اے اللہ میں صلح پر بہت خوش ہوں۔ صلح کرانے کے مسائل بھی سیکھے، طلاق کے مسائل اصل نہیں ہے۔ ہم نے جو بات بات پہ طلاق کو ایک کھیل بنا رکھا ہے، ہمارے جوانوں میرے بھائیوں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ تو لفظ طلاق کھول کر کے خاموش ہو گئے، اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے، اس ماں سے پوچھو جس کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اسے سکون نہیں آتا، وہ باپ روتا ملتا ہے کہ میری آنکھیں کھلی ہے ابھی اور میری بیٹی کا دوسرا ہو جاوے تو بہتر ہے۔ اگر اس کا دوسرا نہیں ہوا تو نہ یہ بھائی کے ساتھ رہ سکتی ہے، نہ یہ آپس کے ساتھ رہ سکتی ہے، میری بیٹی کا ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ انداز بنائیں، طلاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم بات بات میں اس کو کھلونا بنا دیں، اور ضرورت پڑی طلاق رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے، بہت ضرورت کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، جو آپ کے متمنا بیٹے، آپ کے نیپالک بیٹے، اپنی بھومی ذات بہن حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرایا تھا، لیکن دونوں کا مزاج موافق نہیں ہوا، روزانہ جھگڑے تھے، حضرت کے پاس روزانہ شکایت آتی، روزانہ ان کا جھگڑا نمٹتا تھی۔ اخیر میں ایک مرتبہ حضرت نے دل میں سوچا کہ اب کہ اگر جھگڑا کوئی آ گیا تو پھر میں زید کو کہوں گا طلاق دے، لیکن ایمرجنسی ہے، حد سے مسئلہ بہت آگے بڑھ جائے۔ قرآن نے اس میں بھی یوں کہا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، عورت اور مرد کی طرف سے 2 حکم بیٹھے، لیکن منصف المزاج، جوڑنے والے ہو، جو کوشش کریں کہ جڑ جائیں، اگر اصلاح کا ارادہ ہوگا تو اللہ صلاح سے نواز دے۔ دوسری جگہ تربیت بیوی کا مسئلہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت ماننے کو کہہ رہی ہے، نہیں، ماننے سے پہلے بھی تو دیکھو، فَعِظُوهُنَّ، خوب نصیحتیں کرو، خوب نصیحت کرو، تقریریں سناؤ، نبی کا کلام سناؤ، قرآن سناؤ، خوب اس کو نصیحت۔ اگر ان نصیحتوں سے مزاج بن جاتا ہے تو کبھی آئے، ورنہ دوسرا طریق بیان فرمایا وَاحْجُرُوهُنَّ، بستر الگ کر لو، تھوڑے سے الگ سونے کا مزاج بنا لو، اس سے الگ ہو جاؤ۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے یہ طریق اختیار کرو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تم کتنے برداشت کرو گے وہ تم کرو۔ ہاں، بڑی بڑی جو ہوتی بات اتنی حالوں کی بڑی جگہ دے قرآن نے تمہیں کہا ہے کہ واقع ہونا تربیت کے لیے یہ طریقے تم اختیار کر سکتے ہو کہ تم اللہ اس کا اختیار کرو، لیکن تمہیں برداشت کا مادہ کتنا ہوگا اس شکل میں۔ اور تیسرا آیت قرآن نے بیان کیا خود رجوع، لیکن سارے مفسرین میں لکھتا ہے غیر ابو بکر، نشان نہ کرو، ڈنڈے سے نہیں، وائر سے نہیں، ظالمانہ انداز میں نہیں، بس بخار نے لکھا ہے مسواک سے، بعد میں کہا معمولی چپٹ سے، اس طرح سے۔ یہ قرآن نے تیسرے نمبر پر بتایا، پہلے سے وعیدو بہت نصیحت، پھر بستر الگ کرو، پھر تیسرے نمبر پر کہا گیا
کہ مغرب ہونا، لیکن اس میں بھی زخم کا ہلکی سی چپک. میں نے مغرب ہونا کا ترجمہ جب میں جلالین پڑھاتا تھا تو میں ترجمہ کرتا تھا پھول برسا. ترجمہ میں نے کیا پھول برسا، اس لیے کہ پھول برسانے میں بہت لگتا نہیں ہے تو پھول برسا. بہرحال میرے بھائی، قرآن نے تربیتی گائیڈ سے ہمیں اتنی گائیڈ کی ہے اور اتنی گائیڈ ہماری کی ہے کہ طلاق تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر اس گائیڈ پر عمل، نبی کی زندگی پر عمل. حضرت کی زندگی میں خود مسئلہ پیش آ گیا. ساری عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال بھر کا خرچہ مانگا، یہ تو ناراض ہو گیا اور 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے نہ بولنے کی قسم کھائی. 1 مہینے قطع تعلق. اب قطع تعلق میں 2 صورتیں تھیں، یا تو اپنے حجرے ہی میں رہتے ہیں لیکن قریب نہ جاتے، یا پھر دوسرے مکان پر چلے جائیں. اگر حجرے میں رہتے اور قریب نہ جاتے تو عورتوں پر تکلیف زیادہ ہو سکتی. اس لیے حضرت رحمت للعالمین سے آپ نے دوسرا طریقہ بیان فرمایا تاکہ بہت زیادہ ان کو تکلیف نہ ہو. حجرے میں نہیں رہتے. ایک صحابی کے بالا خانے پر اوپر کے منزلے پر تشریف کی 1 مہینے. عجیب و غریب روایت میں کہ 29 دن ہوئے اور حضرت تشریف لے آئے اور آئے بھی تو سب سے پہلے عائشہ کے پاس اور فرمایا کہ عائشہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں لیکن جلدی نہ اپنے ابا سے مشورہ کروں. میں کیا پسند تو قرآن کی آیت سنا ان کو حیات دنیا وزیر کہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ اعدت للمحسنات منکن اجرا عظیما. تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں محبت سے دنیا دے کر الگ کروں، طلاق دے دوں. اور اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کو چاہتے ہو تو پھر صبر کرنے کے لیے تیار ہو. حضرت عائشہ نے فرمایا اس میں اباس سے مشورے کی کیا ضرورت ہے، میں تو آبادی کو چاہتا ہوں. یہ فراست عائشہ. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ دوسری میری شوکلیں آپ کی بیویاں، آپ ان کے پاس بھی جاؤ گے وہ پوچھے گی کہ عائشہ نے کیا کہا تو میری بات ظاہر نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہوں نے دنیا چاہی تو آپ ان کو طلاق دے دیں گے، میں اکیلی رہ جاؤں. یہ بات اللہ نے فرمایا میں خود سے نہیں کہوں گا لیکن وہ پوچھے گی تو پھر بولوں گا، اس لیے کہ جبھی خیال نہیں کرتا. اب جس بیوی کے پاس جا رہے ساری عورتیں پوچھ رہی عائشہ نے کیا کہا، اس لیے کہ سب جانتے تھے فراست عائشہ تو فرماتے تھے کہ عائشہ نے یہ کہا تو کہا جو عائشہ کا جواب ہوا ہمارا جواب. اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب و غریب بات فرمائی. اللہ کے حبیب آپ نے تو 1 مہینے تک نہ آنے کی قسم کھائی تھی، 1 مہینہ، اور آج کو بھی 29 دن ہوئے ہیں، 30 دن پورے نہیں ہوئے. قسم کے خلاف تو کہیں نہیں ہوتے، آپ تشریف لے آئے. محدثین نے یہاں لکھا ہے کہ جو عائشہ 1 رات اپنے نبی سے الگ نہیں رہ سکتی تھی محبت میں، وہ 29 دن پر بھی نبی کو یہ کہہ رہی ہے کہ کیوں 1 دن جلدی آ گئے. فرمایا اس لیے کہ عائشہ کو اپنے فراق سے زیادہ نبی کی قسم کی فکر تھی. اگر عورت کا یہ مزاج بن جائے تو خدا پاک کی قسم ان عورتوں پر بڑھے جانے کی ضرورت نہیں رہے. اگر عورتوں کا یہ مزاج ہے تو حضرت نے کیا فرمایا بخاری شریف میں حضرت نے فرمایا مہینہ عائشہ مہینہ 29 بھی ہوتا ہے، یہ مہینہ 29 تھا. اب یہاں ایک سوال ہوا، آپ نے حضرت اسقلانی نے سوال کیا ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو 3 دن سے زائد قطع تعلق سے منع فرمایا، 3 دن سے زائد ممنوع ہے، اور یہاں حضرت 29 دن کا قطع تعلق کر رہے ہیں. آپ کے قول اور فعل میں تعارض ہے. آپ کا قول ہے کہ 3 دن سے زائد ہے اور آپ کا فعل 29 دن تک. ابھی صاحب کی ذہانت کو داد دینا چاہیے. ابھی صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت ہیلا کیا قطع تعلق کا مسئلہ ہوا تو اس موقع پر آپ کی 9 بیویاں تھیں، 9 کو 3 میں ضرب دو تو 27 ہو جاتا ہے، اور ایک باندھی تھی اس سے بھی ہلا کیا تھا وہ بھی اس میں داخل تھی
اور باقی کا آدھا ہوتا ہے تو اس کے 2 دن، فرمایا 29 دن، تو ایک بیوی کو تو 3 ہی دن آ رہے. نبی کے قول اور فعل میں کوئی تعارض نہیں. اور رب العالمین نے اپنے نبی کا اتنا فیور کیا کہ 29 دن پر چاند شروع کر دیا تاکہ نبی کے قول اور فعل میں تعارض نہ ہو جائے. اگر نیازی کا مزاج یہ رہا تو ہمیں ان عورتوں تک جانے کی ضرورت نہیں تھی. مسائل کچھ ہم نے بھی سلائے، عورتوں کے دروازے ہم نے بھی سکھائے، علاقہ کے طلاقیں ہم نے بھی کی، ہم نے عزت کے خرچے بھی کیے. اور جب طلاق پڑی ہے تو بیٹی کے بعد خود وہاں کون پر جا رہے ہیں، نہیں میرے بھائی ہوگا، تم اپنے دارالقضا سے حل کرو، تم اپنے دارالفتہ سے حل کرو، 3 مہینے کے خرچے پر راضی ہو جاؤ، اس سے زیادہ کا ڈیمانڈ نہ کرو، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرو. خدا القدوس اتباع شریعت کی بنیاد پر انشاءاللہ ہماری بیٹی کو دوسرا جو اچھا قصور ہمارے لیے میراث کے مسائل کو اٹھا کر کے دیکھ لیں. وہاں پرسنل مسائل میں وہ لوگ جب سامان سویم کورٹ لانا چاہتے ہیں تو وہ سارے مسلمان اچھل پڑے اور یہ خود ہی میراث نہیں دے رہا ہے، یہ خود ہی قرآن پر عمل نہیں کر رہا ہے، یہ خود ہی حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے. وہ ایک بنیا جا رہا تھا غیر مسلم، وہ کابت اللہ کی طرف پیشاب کر رہا تھا تو کوئی مسلمان گزرا اور لاکھ تمہاری کمینے کہیں گے، کابت اللہ میرا ہے نالائق کہیں گے، ادھر تو پیشاب کر رہا ہے. بابا جی معاف فرما دیجیے، بابا جی معاف فرما دیجیے، بابا جی معاف فرما دیجیے. 2-4 دن کے بعد دیکھا کہ وہی مسلمان بابا کی طرف پیشاب کر رہا ہے اور وہی بنیا غیر مسلم گزرا. ہاں بابا جی تم تو اس دن کہہ رہے تھے کہ صحابہ محترم ہے، اس کی طرف پیشاب نہیں کرنا چاہیے، مجھے تم نے مارا تھا، آپ مجھے پیشاب کر رہے ہیں. کہا نالائق کابت اللہ میرا ہے، میں جو چاہے کروں. حکومت نے مسئلہ اٹھایا سامان سویم کورٹ کا تو سارے مسلمان اچھل پڑے اور یہ خود ہی تو اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہے. ہم ہی نے تو اسلام پر عمل نہیں کر ہمارے بھی اپنے مسائل، ہم نے میراث ادا دی، ہم نے خدا کے مسائل کو گھر سے کام نہیں کیا، ہم نے عزت کا خرچہ نہیں کیا، ہم نے بنا وجہ طلاق کا ڈھیر بنا رکھا ہے، ہم نے بنا وجہ عزتوں کو پامال کیا اور معصوم بچیوں کی عزت سے کھیل کھیل رہے. آج یہ ہے 6 مہینے کے بعد دوسری ہے، 6 مہینے کے بعد تیسری ہے. بیٹیوں کی اور بچیوں کی عزت سے کھیل کھیل رہے. غیر مسلم سے میری گفتگو ہوئی، جیسے کہ جواب پہنچا تھا وہاں بہت سارے لوگ ملا تھے اور اس کے بعد غیر مسلم سے میری گفتگو ہوئی. اس نے کہا کہ ہمیں سوال یہ ہے کہ عورتوں کو ذلیل اس لیے تم کر رہے ہو، اس کا طریقہ تم یہ کر رہے ہو کہ 3 طلاق دیتے ہو. اب تمہارا اسلام کہہ رہا ہے کہ 3 طلاق کے بعد دوبارہ اس کو لانا ہو تو حلالہ ضروری ہے. تو اب پھر تم لوگ یہ کہہ رہے ہو اور تمہارے مولوی یہ کہہ رہے ہیں اور تمہارے بنیادی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 دن کے لیے کسی سے نکاح پڑھا دو اور اس کے ساتھ مسئلہ حل کر لے 1 دن کا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ طلاق دے دیں اور اس کے بعد وہ شوہر پہلے لے آ جائے. عدت کے پوری ہونے کے بعد میں نے کہا یہی تو مسئلہ غلط چل رہا ہے، یہی غلط ہے. شریعت نے 3 طلاق کی اجازت کی ہے، 3 طلاق کی ترغیب نہیں. مسئلہ سمجھے علماء اسلام، 3 طلاق کی اجازت کی ہے، ترغیب نہیں. ترغیب کس طلاق کی ہے؟ وہ طلاق رجعی کی ترغیب. 1 طلاق رجعی دو، 2 طلاق رجعی دو. طلاق رجعی کا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے صاف الفاظ میں 1 یا 2 مرتبہ طلاق دی، ابھی تک چل رہی تھی 3 مہینے کی، اور ممکن ہے تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ذرا محبت کی بات کر لے، ہاتھ پکڑ لے، پھر دوبارہ آ جائے گی. نکاح کی بھی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ عزت پوری ہو گئی تو چلو نکاح سے تم لے آؤ گے. تو قرآن اور حدیث میں طلاق رجعی کی اجازت ہے. اس طلاق کو تو طلاق بدعت کہا گیا، ان طلاق کے مسئلے میں طلاق بدعت کہا گیا ہے، لیکن اس کو غیر سنت بھی قرار دیا گیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ غیر سنت کا طریق نہ ہو. میں نے ان کو یہ سمجھایا ہماری شریعت میں اجازت ہے، ترغیب نہیں ہے. ترغیب وہ طلاق ہے اور وہ بھی بہت آخری درجے میں، وہ بھی آخری درجے برداشت کرتے جاؤ، برداشت کرتے جاؤ.
اور پھر اسی کے ساتھ میرے ساتھ دوسری شکل کے تم نے پیش کی کہ ایک دن کے لیے کسی کے پاس بھیجو تو یقینی بات ہے کہ یہ تو ہم بھی کہیں گے کہ عورت کی بےعزتی ہو رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو جس مولوی نے یہ فتوا دیا ہو شریعت کی نگاہ میں وہ بھی مجرم ہے اور جو ایسے حلالے کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے. اسلام میں یہ حلال ہے ہی نہیں. کس نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے؟ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر 3 طلاق دے دی اور دوبارہ اب مسئلہ اس کا شادی کا ہے تو وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی. اب دوسرا شوہر اگر فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے یا کسی وجہ سے وہ طلاق دیتا ہے اور اب شوہر اول کو لانا ہو تو وہ لائے گا, ورنہ صرف بائی پاس کرنے کے لیے حلالے کو نہیں کرنا. یہ مسئلہ خوب سمجھے. ان کو جو کنفیوژن ہو رہا ہے وہ کس طرح ہے. یہ بائی پاس کا مسئلہ نہیں ہے کہ چلو یہاں سے یوں نکل کر کے شوہر اول کے پاس آ جائے. میرے بھائیوں ان مسائل کو سمجھو. اسی لیے ہمیں چاہیے اور میں حضرات علماء کی خدمت میں بہت محبت کے ساتھ بہت لذاذت کے ساتھ کہوں گا کہ اب یہ وقت ممبر رسول اور ممبر مسجد پر بیٹھ کر کسی کہانیاں بیان کرنے کا نہیں رہا. ہمیں اپنی شریعت کے نتائج اور اس کے اندرونی باتوں کو اور ہمارے اپنے پرسنلی مسائل کو اور اس کی حقیقت کو اور اس کی حکمتوں کو اور اس کی مصلحتوں کو امت کے سامنے کھولنے کی ضرورت ہے. ان مسائل کی حکمتوں کو ہم کھولیں اور امت کے سامنے ان مسائل کو کھول کھول کر بیان کریں کہ شریعت نے ہمیں کن صورتوں کی اجازت دی اور کن صورتوں کی اجازت نہیں. یہ مسائل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی تھی. بخاری شریف کی روایت ہے. حیض کی حالت میں طلاق دی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سے کہو ابھی کے ابھی رجوع کرے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس کے بعد ایک باقی اس کی ایام گزرنے ہیں توہر کے لیے, پھر دوسرا حیض گزرنے دیں, پھر توہر گزرنے دیں, پھر حیض آنے. اس کے بعد کے توہر میں آپ مجھے طلاق دینا ہو تو دینا. اگر واقعی ضرورت ہے تو حضرت نے اتنی اپنی مدت کیوں بیان کر دی. بہت ممکن ہے غصے کے مسئلے میں مسئلہ ہوا ہو ان دنوں کے اندر دماغ درست ہو جائے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب ٹھیک ہے بیٹے عبداللہ نے رجوع کر لیا, کیا یہ طلاق شمار ہوگی؟ ایسی بات ہے کہ طلاق دے دیے, یہ طلاق شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا اس کے احمق پنے اور احمق کا لفظ حضرت نے استعمال کروایا. اس کے احمق پنے اور اس کے بیوقوف پنے کی بنیاد پر شریعت کے مسئلے کو تم توڑو گے, طلاق شمار ہو جائے گا. طلاق ہو ایک طلاق دی ہے ایک شمار ہو گئی, اب 2 کا مانی بنا. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے ایک دی تھی چونکہ طلاق رجیع تھی, اسے رجوع کرنے کا مسئلہ ہی تھا. رجوع کرنے کو یاد نہیں, نکاح کی ضرورت بھی نہیں رہی. یہ ہے وہ شریعت کے مسائل اور یہ ہے شریعت کی وہ حکمتیں جن حکمتوں کو جن باریکیوں کو امت کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے اکابر کچھ لکھ کر دیں. ہمیں صرف ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المصالح العقلیہ اور نقلیہ, آج کل اس کا نام ہے احکام اسلام عقلتی نظر میں. اس کتاب کا مطالعہ کریں ہمارے اکابر علماء اور اس کو امت کے سامنے پیش کریں. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو عدت ہے وہ عدت میں طلاق کے بعد 3 حیض رکھا گیا, یعنی 3 حیض تک وہ بیٹھ ہے, آخر اس کو کیوں؟ جبکہ دیکھنا تو یہی ہے نا کہ یہ جس نے طلاق دی ہے اس کا پانی اس کے پیٹ میں ہے یا نہیں, حمل ہے یا نہیں, اتنا ہی تو دیکھنا ہے. تو ایک حیض سے تو پتہ چل جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ باندی کے اندر 1 ہی مہینہ ہے, وہاں 3 مہینے نہیں. اس کو استبراء کا مسئلہ کہا جاتا ہے, بس 1 مہینہ کافی ہے وہاں. تو مطلقہ عورت کے اندر 3 حیض کیوں رکھتے, 1 ہی کافی ہے. خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ باندی کے اندر 1 ہی مسئلہ تھا کہ اس کے حمل کو دیکھنا ہے. مطلقہ عورت کے اندر 2 مسئلے دیکھنے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ دیکھنا ہے کہ پانی ہے یا نہیں, وہ تو 1 حیض سے پتہ چل جائے گا. لیکن دوسرا مسئلہ یہ دیکھنا ہے
کہ یہ غم میں بھی مبتلا ہے، ادھر طلاق ہو گئی، ادھر شوہر کا گھر اجڑ گیا، ادھر اس کا گھر اجڑ گیا، تو غم کے اندر ایک لمبی مدت رکھی جاتی ہے تاکہ اتنی مدت میں غم ہلکا ہو جائے، اور 3 مہینے میں عمومی طور پر غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے 3 حیض کی مدت رکھی۔ یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل کو ہمیں امت کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، اس کی حکمتوں کو، اس کی باریکیوں کو، اس کی گہرائیوں کو، اس کے اندر کے دل میں جا کر امت کے سامنے ان مسائل کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے اسلام کو اس طرح پر کھول کر پیش کیا، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مسلمان کے سکون کو سکھات رہیں گے، غیر مسلم کو سکون کو سکھات رہیں گے، ہمیں غیر مسلم سے کوئی شکا رہے گی، ہمیں تو اپنوں کو سمجھانا ہے، اور ہمیں یہ موتوں کے چکر سے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانا ہے۔ میں جہاں جہاں گیا اس عنوان سے میں نے ایک بات سب کو ضرور کہی، میں آپ کو بھی کہہ کر جاتا ہوں کہ ہر مسجد کے علاقے سے 300 روپے مہینے کے ایک آدمی کے پاس سے یا 200 روپے جمع کیے جائیں، اور ان پیسوں کو جمع رکھے جائیں، اور اپنا ایک حلقہ بنایا جائے۔ اپنے حلقے میں کئی طلاق کا مسئلہ آتا ہے، گڑبڑی آپ کو معلوم ہوتی ہے، آپ کوشش کریں کہ نب جائیں، نہ ٹوٹنے پائے، جڑ جائیں، ان کے مسائل کا سولوشن لے آئیں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں بن پاتا ہے اور بالآخر طلاق ہو جاتی ہے تو مسئلہ آئے گا کہ وہ کورٹ کے دروازے پر جائیں گے، اس لیے جو پیسوں کا مطالبہ اور ڈیمانڈ کریں گے ان کو سمجھائیں۔ ادھر اس کے اگر وہ 3 مہینے کی عزت کے خرچے پر راضی ہو جاتے ہیں، نہیں راضی ہوتے تو اس کے شوہر کو سمجھائیں جس نے طلاق دیے کہ بھائی تو بجائے 15,000 کے 30,000 دے دیں، خوشی سے دے دیں، 15,000 تو دینے ہی ہے، مزید 15,000 اپنی طرف سے دے دیں، اس لیے کہ بہرحال یہ تیرا فراش بنی ہے، تیرا بستر بنی ہے، کچھ وقت تک تو نے اس کی ذات کا فائدہ اٹھایا ہے، تو کچھ اس کو زیادہ دے دیں، اور باقی تھوڑی رقم جو ہمارے پاس جمع ہوئی ہے اس کے اندر سے اس کو دے دیں تاکہ اس کے اولیاء اور وہ بچی بجائے عورتوں کے دروازوں پر جانے کے اپنے مسائل کو اپنے ہی ذریعے سے حل کریں۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ خدا پاک کی قسم اللہ کہتا ہے تیرے رب کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ پیغمبر جب تک یہ لوگ اپنے اختلافی مسائل کو تیرے پاس لے کر رہے نبی نہ رہے اس کا قرآن موجود ہے، اس کے حدیث موجود ہے، قرآن اور حدیث کے پاس لے کر آ، علماء کے پاس لے کر آ، فقہاء کے پاس لے کر آ، مفتیوں کے پاس لے کر جا، دارالقضاء میں لے کر جا، دارالفتہ میں لے کر جا، فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ میرا در تمہارے خلاف بھی مسئلہ آتے ہیں، تمہارے خلاف بھی تو اپنے دل میں ذرہ برابر تنگی محسوس ہے، یہ سوچ لو کہ میرے خلاف آیا ہے، میرا مولا راضی ہے اسی پر میں راضی، میرا قرآن راضی، میرا نبی راضی، اس پر میں راضی۔ فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ سلموا تسلیما، مکمل اس کو تسلیم کر لو۔ اور سنو میرے بھائیو، اگر کوئی چیز ہماری نہیں ہے، اگر کوئی چیز ہماری نہیں ہے، مکان، زمین، جائیداد، پراپرٹی، اور سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرتے ہمارے لیے ہمارے جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر، ہمارے جھوٹے وکیلوں کی دلیلوں کی بنیاد پر، یاد رکھو تب بھی وہ چیز ہماری نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، فرمایا کوئی بڑا زوردار بات کرنے والا جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت کلام کا ملکہ دیا ہے، باتوں کو بات کرنے کی بڑی اچھی عادت ہوتی ہے، اور اس طرح بات کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ کو بھی سچ کر کے پیش کر دیتے ہیں، اس کے بڑے بڑے جھوٹ کو بھی سچ مان لیا کرتے ہیں۔ ارے ان کی قسمیں جو ہوتی ہے نا، میں کبھی تکلف کر کے ان کا طریقہ بتاؤں، اللہ جل جلالہ وعمل والہ اقوال العلم کے مالک کی قسم تمہیں میں کیا بتاؤں، یہ ان کی قسمیں ہوتی ہیں۔ جو اس انداز سے قسم کھائے گا کیا آپ اس کو جھوٹا سمجھ سکتے ہیں؟ پتا نہیں، وہ اس انداز سے قسم کھائے گا کیا آپ اس کو سچا سمجھتے ہیں؟ وہ نام کو اتنا پور پڑے گا کہ شاید تجویز میں بھی اتنا پور نہیں ہوگا، وہ اتنا نام کو پور پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی نے اپنی قوت کلام کی بنیاد پر، زور کلام کی بنیاد پر کسی بات کو اپنے لیے ثابت کیا، اور نبی فرماتے ہیں میں اس کی بات میں آ جاؤں، میں اس کی بات میں آ جاؤں
اور اس کے لیے فیصلہ کر دوں اور حقیقت میں وہ اس کا مالک نہیں ہے تو محمد کے فیصلے کے باوجود وہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا. آپ انداز لگائیں کہ محمد کے فیصلے کے باوجود اگر وہ مالک نہیں ہو سکتا ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ مالک نہ ہو سکتا ہے. اس لیے ان فیصلوں کو لے کر نہ چلو، فیصلہ وہ چلے گا جو قرآن و حدیث میں فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اپنے قرآنی فیصلوں پر راضی ہونا ہے، ہمیں اپنے حدیثی فیصلوں کے اوپر راضی ہونا ہے. وہ علامہ رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ کہہ لو، لطیفہ کہہ لو، کہ مؤذن صاحب کے بڑے بھدی آواز کے مؤذن تھے، بڑے بھدی آواز کے، ان کی آواز سے لوگ ڈر جایا کرتے تھے. تو گاؤں والوں نے دیکھا کہ گاؤں کا آدمی ہے، نکالنا مشکل ہے، تو اس کو ہدیہ دے کر نکالا. بابا جائیے آپ مؤذن پڑھنے سے سبکدوز ہو جائیں. وہ مؤذن صاحب کہیں جا رہے تھے حج کے لیے، راستے میں کے لیے نماز کا وقت آیا تو مؤذن صاحب نے اذان کی. تو وہاں جو بستی تھی اس میں سے ایک عیسائی آدمی آیا، وہ ہدیہ لے کر آیا اور کہا کہ تم نے اذان کس نے دی؟ تو فہیم صاحب نے. تو اس کو ہدیہ پیش کیا عیسائی نے. تو وہ کہنے لگے مؤذن صاحب دیکھو دیکھو تم قدر نہیں کرتے ہو، یہ لوگ قدر کر رہے ہیں. میرا آواز کتنا اچھا ہے کہ یہ مجھے ہدیہ دینے آیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں ہدیہ دے رہے ہیں؟ کہا اس لیے ہدیہ دے رہے ہیں کہ میری بچی کئی سال سے مسلمان ہونے کی لت لگائے ہوئی ہے. میں مسلمان بن جاؤں، میں مسلمان بن جاؤں، میں مسلمان بن جاؤں. اور ہم اس کو سمجھاتے وہ سمجھتی نہیں. ابھی جب یہ تمہارے صاحب نے اذان دی تو اتنی خیالوں پر ڈراؤنی تھی کہ میری بچی ڈر گئی اور ڈر کر کے یوں کہا کہ اللہ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی اذان ہے. اتنی بھیانک، اتنی بھیانک. اب تو دیکھ لے اذان اتنی بھیانک ہے تو اسلام کا داخلہ کتنا بھیانک ہوگا. میری بچی نے ہاتھ جوڑے کہ میں مسلمان ہونا نہیں چاہتی، تو سمجھانے سے وہ نہیں سمجھی، تیرے اذان سے وہ ڈر گئی اور اب اسلام میں آنا نہیں چاہتی ہے. اس پر میں ہدیہ لے کر کے آیا ہوں. علامہ رومی نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد جو سبق نکالا ہے فرمایا آج ہمارے بھدی اخلاقوں کے ذریعے سے، ہمارے سودی کاروبار کے ذریعے سے، ہمارے غلط کاموں کے ذریعے سے، ہمارے غلط مسائل کے ذریعے سے، ہماری گندی زبان کی وجہ سے جو لوگ اسلام کے دروازے پر آ چکے ہیں وہ بھی ہمارے بھدی اخلاق کو دیکھ کر کے واپس جا رہے ہیں کہ اگر اسلام کسی کا نام ہے تو یہ ہم بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، پھر ہم نے اور انہیں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلام کو بدنام نہ کریں، اسلام کے مسائل پر راضی رہیں، اسلام کے فیصلے پر راضی رہیں. ان عورتوں کے اوپر جا کر اپنے پیسوں کو برباد نہ کریں. پولیس بھی پیسے کھائے گی، لائر بھی پیسے کھائے گا اور اندرونی طور پر سیلری میں بھی پیسے ہوں گے اور نماز کتنے پیسے جائیں گے. قرآن اور حدیث کے اوپر راضی ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کا فیصلہ بڑا عدل ہے اور اس کے اوپر عزتیں ملے گی، امن ملے گا، سکون ملے گا، شانتی ملے گی اور اللہ کی رحمتیں ملے گی. اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کا قول و اسلام کی اتباع کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس سلسلے میں جو مہم چلائی گئی ہے کہ ہمیں اپنی میجورٹی ثابت کرنا ہے اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ بھائی یہ جو ہمارے اسلامی لا ہیں، قوانین ہیں، اس سے ہم خوش ہیں. عورت بھی مرد بھی یہ سب کے سب یہ ثابت کریں کہ ہم اس پر خوش ہیں. ہمارے مسائل میں ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس جو ملک کے دفعات ہیں ان دفعات پر عمل کرو، ہم بھی اس پر عمل کریں، آپ بھی اس پر عمل کریں. اس کے لیے جو مسلم رسول اللہ کی طرف سے جو مہم چلائی گئی ہے ماشاءاللہ یہاں بھی چل رہی ہے وہ مہم جس کو دستخطی مہم کہا گیا، جس کو دستخطی مہم کہا گیا. اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، اپنا نام، اپنا پتہ، اپنا سگنیچر اور اپنا جو ہے آئیڈینٹی کارڈ یا آدھار کارڈ اس کا نمبر دینا ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ آدھار کارڈ کا نمبر دینے سے ڈرتے ہیں. ارے بھائی کوئی کھا نہیں جائے گا. اگر تم نے اپنے آدھار کارڈ کا نمبر دے دیا تمہیں کوئی کھا نہیں جائے گا. آج 4,000 روپے کے لیے سب کے جیب میں آدھار کارڈ ہے اور جب وہاں دستخطی مہم کے لیے آدھار کارڈ مانگا جاتا ہے سب آدھار کارڈ رکھیے ہماری. ابھی سب کے جیب میں دیکھو 4,000 روپے کے لیے موجود ہے. دنیا کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، دین کے لیے نہیں ہوگا. ارے میرے بھائی بخاری شریف اور مسلم کی روایت ہے کہ وہ گلگت موقعہ ابراہیم کی آنکھ پر پھونک مارنے چلا، اس کی آنکھ سے بھڑکنے والی نہیں تھی، لیکن میرے نبی نے فرمایا نبیوں کا دشمن ہے اس کو مارو اور اس کو مارنے پر پہلے واقعہ میں تمہیں 100 نیکیاں ملیں.
اور اسرائیلی روایت میں وہ کبوتر 2-4 قطرے لے کر کے چلا. کسی نے پوچھا تیرے ان قطرات سے کیا ابراہیم کی آگ بجھ سکتی ہے؟ تو کبوتر نے کہا میں بھی جانتا ہوں کہ آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن میں تو ابراہیم کی آگ بجھانے والوں میں نام دینے والے جا رہا ہوں تاکہ قیامت میں میرا بھی نام ہو جائے. میرے بھائیوں، قیامت کے دن جب اللہ کا نبی کھڑا ہوگا کہ میری شریعت پر آنچ آ رہی تھی، قرآن پر آنچ آ رہی تھی، حدیث پر آنچ آ رہی تھی، تم نے کیا کیا تھا؟ ہم کم سے کم دستخطی مہم کو پیش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ اور اے اللہ کے پیغمبر، ہم نے آپ کے دین کو بچانے کے لیے دستخطی مہم چلا کر کے ہم نے دستخط کر کے شریعت کی حفاظت کی تھی. مجھے امید ہے نبی ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت ملے گا. اس لیے بھائی آدھار کارڈ کا نمبر میرے نام کو خوشی ہوگا. یہ بینک نے آپ نے دیا نہیں، کیا اس پر آپ کو یہ خدشہ نہیں ہوا کہ کل کو انکم ٹیکس والا آئے گا کے پاس؟ اس پر خدشہ نہیں ہوا. اور دین کے مسائل میں خدشہ ہوتا ہے. یہ شیطان کی حربہ ہے. شیطان ہمیں دور کرنا چاہتا ہے. اور میں نے ابھی جب حافظ علی سے پوچھا کہ اچھا دستخطی مہم کا کیا مسئلہ ہوا، تو انہوں نے کہا عورتوں کی دستخط زیادہ ہے، مردوں کی کم. 17,000 دستخطیں یہاں ہوئی گودرا میں، اس میں 12,000 جو ہے یا 13,000 جو ہے عورتوں کی ہے اور 4-5 ہزار سے www.attableek.com, the reviver